الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج چوتھی تراویح میں آپ سورہ نساء کا ایک بڑا حصہ سنیں گے، آیت نمبر 1 سے 147 تک۔ اس سورت کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سورت کا زمانہ نزول ہجرت کے تیسرے سال کے آخر سے لے کر 5ویں سال کے آغاز تک ہے۔ اس صورت میں خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کئی مقامات پر لفظ نساء یعنی خواتین آیا ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ پوری صورت کئی خطبات پر مشتمل ہے جو باہم مربوط ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ صورت اسلامی معاشرے اور ریاست کو زمانے میں درپیش خطرات و مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جامع ہدایات پر مشتمل ہے۔ بعد کے ادوار کے لیے بھی یہ ہدایات یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ سورت کے مضامین اختصار کے ساتھ یہ ہیں۔ نمبر 1، وراثت کی تقسیم، یتامہ کے حقوق، تعداد ازدواج کی اجازت اور اس کی حکمت پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کے مخالفین، مشرکین عرب، مدینے کے یہودی اور اپنے صفوں میں چھپے ہوئے مارے آستین یعنی منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی شرارتوں اور خباثتوں کی تفصیلات بیان کرنے کے ساتھ جرأت اور حکمت کے ساتھ ان سے عہدہ برآ ہونے اور مقابلہ کرنے کے لیے جامع ہدایات نازل کی گئی ہیں۔ نمبر 3، غیر جانبدار قبائل کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور معاہدے، ان کی پابندی اور اس سے حاصل ہونے والے اخلاقی و عملی فوائد، معاہدے توڑ دینے والے لوگوں کے ساتھ جوابی کارروائی کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 4، اسلامی اخلاقی اصلاح و کردار کی تربیت اور نشو و نما کی تلقین کی گئی ہے، اور جہاں کہیں کوئی کمزوری سرزد ہوئی اس کی اصلاح کے لیے توجہ دلائی گئی ہے۔ نمبر 5، صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت اور طریقہ اور اس کے مسائل بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، کئی معاشی، تعزیری اور فوجداری قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آج چوتھی تراویح میں اس سورہ نساء کا بیشتر حصہ پڑھا جائے گا، یعنی اول سے لے کر 20ویں رکوع تک، یا بالفاظ دیگر چوتھے پارے کے آخری ربع اور پورے یا 5ویں پارے تک تلاوت ہوگی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، مختلف موضوعات کے مطابق آغاز میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور باہمی رشتہ داریوں اور قرابت کے تعلقات کا احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ان آیات میں سے ہے جن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً خطبہ نکاح میں فرمایا کرتے تھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ خاندانی اکائی نکاح سے وجود میں آتی ہے، اور میاں بیوی اللہ کے نام سے ایک معاہدے میں شریک ہو کر نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ زوجین اور ان دونوں کے رشتہ داروں کے درمیان محبت و یگانگت، رواداری و محبت، باہمی احترام و خیر سگالی اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک دلوں میں خوف خدا راسخ نہ ہو۔ ایثار اور قربانی کے جذبہ پیدا کرنے کے لیے انسانوں کو بتایا گیا کہ ان کی سب کی اصل ایک ہے، اور وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں،
جب انسان پر کوئی مشکل وقت آن پڑے تو وہ دو چیزوں کا واسطہ دیتا ہے، ایک اللہ کی ذات کا اور دوسرے قرابت اور رشتہ داری کا۔ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ہر انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح وہ اپنے لیے ایسے موقع پر ان دو واسطوں سے مراعات اور حقوق کا تحفظ چاہتا ہے، اسی طرح اسے دوسروں کے ساتھ بھی فراخ دلی اور وسیع النظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یتیموں کی سرپرستی اور ان سے محبت کی پرزور تلقین فرمائی گئی ہے۔ ان کے مال کی حفاظت، اس میں پوری دیانتداری کا اہتمام اور اس میں مال کو معروف انداز میں نشو و نما دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یتیم کا مال کھانے کو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یتیم کے کفیل کو غنی ہونے کی صورت میں اپنی خدمات کے عوض کوئی معاوضہ وصول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ فقیر اور نادار ہونے کی صورت میں معروف طریقے سے حق خدمت وصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ سے یتیم کے سر کے جتنے بال بھی مس ہوتے ہیں، اس شخص کے اتنے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث محدثین نے نقل کی ہیں، تذکیر کے لیے چند پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ رواہ ابن ماجہ و بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ شرح السنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ رواہ المسند احمد۔ یتیموں کے بارے میں ارشاد کے بعد تعداد ازواج کی اجازت دی گئی ہے، جس کی تحدید 4 تک کر دی گئی ہے۔ تعداد ازواج کی اس اجازت سے خاص حالات میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ازواج کے درمیان عدل و انصاف لازمی شرط ہے۔ نیز اس کی حکمت یتامہ کی کفالت اور بیوگان کی سرپرستی جیسے اہم فریضے پر مبنی قرار دی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں اس موضوع کو بیان کرنے کے بعد اس سورت کے 16ویں رکوع میں بھی اس مضمون پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورت کا دوسرا رکوع پورے کا پورا وراثت کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے۔ اس میں میراث میں حصہ پانے والے تمام ورثاء کا تذکرہ اور فہرست بھی ہے، اور ان کے حصے بھی متعین کر دیے گئے ہیں۔ خواتین کو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ وراثت کا قانونی حق دیا گیا۔ اس حق کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اسلام کی پہلی ریاست نے باقاعدہ نظام مرتب کیا اور اس اہم ترین قانون کی اس کی پوری روح کے ساتھ نافذ کر کے ایک معاشی و معاشرتی انقلاب برپا کر دیا۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے یہ اصول بھی بیان کیا گیا کہ فوت ہونے والے شخص کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ متوفی کی طرف سے اگر کوئی وصیت کی گئی ہے جو اس کے ترکے کے 1/3 سے زیادہ نہیں، وہ وصیت وراثت میں حصہ پانے والے کسی وارث کے حق میں نہیں ہوگی تو اسے نافذ کیا جائے گا۔ وصیت کے متعلق حکم سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے، یہاں انہی شرائط کے ساتھ اس کی تنفیذ کا حکم ہے۔ رکوع نمبر 2 میں وراثت کے تفصیلی احکام بیان کرنے کے بعد
اس کا تتمہ سورت کے اختتام پر آخری آیت یعنی آیت نمبر 176 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ مضامین میں خواتین کو ان کے حق مہر ادا کرنے اور پھر مہر میں دی گئی رقم واپس نہ لینے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت میں عرب کے جاہلی معاشرے کی کئی سماجی برائیوں کا قلقمہ کیا گیا ہے۔ سوتیلی ماں سے شادی کر لینے کا فحش جرم جاہلی معاشرے میں مروج تھا، حتیٰ کہ امراء القیس اپنی سوتیلی ماں کے عشق میں اشعار کہتا تھا، اسے یکسر ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ محرمات کی پوری فہرست بیان کر دی گئی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح اور شادی کے بارے میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ اسلام میں خفیہ تعلقات اور چوری چھپے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خواتین کے ولیوں سے اجازت لینا حسن معاشرت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ محرمات میں رضاعت کو بھی معتبر قرار دیا گیا، یعنی دودھ پلانے والی ماں اور اس کے نتیجے میں بننے والی رضاعی بہنوں اور نیچے تک خواتین کو محرم قرار دیا گیا۔ معاشرتی قوانین میں بیوی اور شوہر کے تعلقات کا مضمون اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی حیثیت، دائرہ کار، فرائض و واجبات اور حقوق کا واضح تعین نہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں آیت نمبر 34 میں مردوں کو گھر کا قوام یا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ معاشی ذمہ داریاں سب کی سب مرد پر ڈالی گئی ہیں اور عورت کو اطاعت اور خاوند کی تمام امانتوں کی حفاظت کرنے، نیز گھریلو معاملات کی دیکھ بھال اور تنظیم و تنسیق کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور تنازع پیدا ہونے کی صورت میں معاملے کو عدالتوں میں لے جانے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں اختلاف کی صورت میں دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو مداخلت کر کے گھر کے اندر ہی مصالحت کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ نے اپنے خالص عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے اجتناب کا تذکرہ کر کے والدین اور تمام رشتہ داروں اور مستحقین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ قوانین کو محض تکنیکی انداز میں بیان کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ قوانین کی زبان خشک اور بے لچک ہوتی ہے۔ قرآن کا انداز بیان اتنا پرلطف اور مبنی بر حکمت ہے کہ قوانین کے اصول و ضوابط بیان کرنے کے ساتھ تذکیر و نصیحت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے اور ترہیب بھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز فرمائش کی کہ وہ آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرآن تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس پر انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور پڑھتے پڑھتے جب آیت نمبر 42 پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن بڑا سخت ہوگا جب سوال و جواب ہوگا۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ یہ ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ گواہی کی یہ ذمہ داری، اس کا اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ آیت نمبر 43 میں تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ نشے کی مذمت اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تیمم کا یہ حکم غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دیا گیا تھا جبکہ پانی دستیاب نہیں تھا اور صحابہ اکرام کو نماز کے لیے وضو اور طہارت کا مسئلہ درپیش تھا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ مٹی یا اس کی قبیل کی کسی دوسری چیز پتھر وغیرہ پر مارے اور پھر اپنے پورے چہرے پر مسح کرے اور دوسری دفعہ ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرے۔ تیمم پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی وجہ سے پانی کا استعمال مضر رساں ہو
تو اس صورت میں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل واجب ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی بدعنوانیوں اور کتاب اللہ میں تحریف کا تذکرہ کرنے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زہر افشانیوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ نے ان کے کرتوتوں پر سرزنش بھی فرمائی ہے اور مومنین کو بھی تسلی دی ہے کہ وہ دل گرفتہ اور شکست خوردہ نہ ہوں۔ اللہ ان گمراہ لوگوں سے خود نمٹ لے گا۔ شرک اور جھوٹ باندھنے کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جرم دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ طاغوت قرآن مجید کی ایک معروف اصطلاح ہے۔ اللہ کے قانون کو تسلیم نہ کرنے والے دراصل طاغوت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ طاغوت ہر وہ جذبہ، خواہش، قوت اور نظم ہے جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں سر اٹھائے۔ ہر گمراہی کا لیڈر طاغوت ہے۔ اہل حق کو طاغوت، شیطان اور تمام شیطانی قوت کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کی تو صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ طاغوتی اور شیطانی قوتوں کے مقابلے پر سینہ سپر رہتے ہیں اور اللہ کی نصرت سے کامیابی سے ہمکنار بھی ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو امانتی حقدار کے سپرد کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں ایمان لانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اپنے اس میں سے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کا حکم صادر ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو تو غیر مشروط اور بلا چوں چرا تسلیم کرایا گیا ہے، جبکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط اور اس کے تابع رکھی گئی ہے۔ واضح طور پر حدیث میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ حکمرانوں اور عوام کے درمیان کسی بھی مسئلے پر اختلاف اور تنازع کھڑا ہو جائے تو فیصلے کا حق اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کے پاس ہے۔ جو حکمران اس اصول کو نہیں مانتے وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں رہتے، اور جو معاشرے اس بنیادی تعلیم سے بے بہرا ہو جائیں وہ مسلمانوں کے معاشرے ہونے کے باوجود اسلامی معاشرے تسلیم نہیں کیے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آیت نمبر 64 اور 65 میں جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان بھی معلوم ہوتی ہے اور اسلامی دستور کے بنیادی نکات بھی سامنے آتے ہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اور متاع امر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے نہ صرف سر جھکانا چاہیے بلکہ دل کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مطمئن ہو جانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔ کامیابی کا راز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہے۔ کوئی دوسرا راستہ اور طرز عمل کامیابی نہیں دلا سکتا، جیسا کہ آیت نمبر 69 میں وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں اہل ایمان کو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مظلوم مسلمان جہاں بھی ہوں ان کی مدد کرنا اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کا فرض ہے۔ مکی دور میں اہل ایمان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا۔ مدنی دور میں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ منافقین جہاد سے منہ موڑتے تھے اور موت کے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قلعہ بند بھی ہو جائے تو موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ یہ بات آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت سے ڈرنے اور راہ فرار اختیار کرنے والے نہ صرف بزدل ہیں بلکہ احمق بھی۔ منافقین کے بارے میں ہوشیار اور چوکنا رہنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اس دور میں مدینے کی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف بغیر کسی عذر کی ہجرت نہ کر کے آنے والے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک، پھر آیت نمبر 97 سے لے کر 98 تک ایسے لوگوں کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دارالکفر میں اہل اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے اور وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے قابل نہ رہیں تو ایک طرف ان پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے
اور دوسری جانب اسلامی ریاست کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کی ہر طرح مدد بھی کرے اور اپنی ریاست کی حدود میں ان کو پناہ بھی دے۔ ان مظلوم اہل ایمان کو پناہ دینے سے اگر ریاست انکار کر دے تو وہ اپنے اسلامی فریضے کی ادائیگی سے روح گردانی کی مرتکب قرار پائے گی۔ آیت نمبر 92 اور 93 میں مومن کی جان کی حرمت اور اس کے درپے ہونے اور اس کا خون گرانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا دائمی جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، اور مومن کے قاتل پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور اس کا عذاب دائماً رہتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کسی بھی کلمہ گو کو کافر کہنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا بڑے جرائم میں سے ہے۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک محارب دشمن کو قابو کر لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود یہ سمجھ کر کہ دشمن محض جان بچانے کے لیے ہیلا سازی کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر معلوم کر لیا تھا کہ وہ محض دھوکہ دے رہا ہے؟ آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک نماز قصر اور حالت جنگ میں صلاۃ خوف کا ذکر کیا گیا ہے۔ سفر کی حالت میں قصر نماز اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، جسے حدیث میں قبول کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سفر کی مقدار اور قیام کی مدت کے بارے میں ائمہ کی مختلف آراء ہیں۔ مختلف ائمہ کے نزدیک سفر کی مسافت 15 میل سے لے کر 54 میل تک بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی جگہ قیام کے بارے میں بھی مسافرت کا تعین ائمہ نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن تک انسان مسافر ہوتا ہے، اس سے زائد قیام کی حالت میں مسافر نہیں رہتا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 13 اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی مقدار 15 دن ہے۔ صلاۃ خوف 4 ہجری میں غزوات ذات الرقاع کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پڑھی تھی۔ صلاۃ خوف میں مختلف حالات کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے درمیان میں اگر ناگزیر ہو تو اسلحہ بھی چلایا جا سکتا ہے اور رخ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک طرف اسلام کی جامعیت اور حکمت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس حکم سے یہ واضح ہے کہ ترک صلاۃ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حدیث میں نماز کو مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اخلاق عالیہ کو پروان چڑھانے کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اور برے اخلاق کا قلع قمع کیا جاتا ہے۔ برائی کی خاطر جتھے بنانے والے اور اہل حق کے مقابلے پر خفیہ نشستیں کرنے والے خیانت کار اور گناہ گار شمار کیے جاتے ہیں۔ گناہ سرزد ہونے پر توبہ ہی معافی کا دروازہ کھولتی ہے۔ توبہ سے روگردانی اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کوئی جرم کر کے اسے کسی دوسرے کے سر تھوپ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر سخت الفاظ میں سرزنش اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، کیونکہ یہ سارے شیطانی کام ہیں اور شیطان نے پہلے ہی دن اعلان کیا تھا کہ میں ہر طریقے اور راستے سے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کو اس کے ہتھ کنڈوں کے مقابلے پر ہوشیار رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جو اہل ایمان ہدایات ربانی کی روشنی میں اپنا لاہ عمل طے کرتے ہیں، اللہ انہیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ آیات نمبر 105 تا 126 میں شیطانی چالوں کے ضمن میں اس مضمون کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اتنے حسن بیان اور بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اس میں انذار و تبشیر کا حسین امتداد نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 127 سے 130 تک معاشرتی اور خاندانی معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ یتیموں کے حقوق کی پھر تلقین ہوئی ہے اور بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا حکم پھر دہرایا گیا ہے۔ کسی بیوی کو معلق چھوڑ دینا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 135 امت مسلمہ کے اس منصب کو بیان کرتی ہے جو اسے ساری انسانیت میں ممتاز مقام دیتا ہے۔ امت مسلمہ
عدل و انصاف کی علمبردار اور اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت تک اس کو نافذ اور رائج کرنے کی ذمہ دار ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی پیروی کرتا ہے، اگرچہ وہ خود یا اس کا کوئی عزیز ترین دوست یا رشتہ دار اس کی زد میں آ رہا ہو۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کو بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ایمان کا دعویٰ اور ایک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے ایمان کا دعویٰ اور ایک ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایمان کے تقاضے پورے کیے بغیر ایمان کا دعویٰ کھوکھلا اور بے وزن ہوتا ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ مکمل اطاعت اور خود سپردگی کا مظاہرہ ہو۔ منافقین چونکہ صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر عبادات کا اگر کچھ اہتمام بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے بے وزن اور بے وقت ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو تکنیکی انداز کی عبادت نہیں بلکہ مکمل اور حقیقی عبادت مطلوب ہے، جس میں اخلاص اور تقوی مثمر اور رضائے الہی پیش نظر ہو۔ منافقین اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے فی الدرک الاسفل میں پھینکا جائے گا۔ منافقین اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر سے دوستیاں کرتے ہیں، جبکہ مومنین کو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور حقیقی مومنین اس حکم ربانی کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو اہل ایمان کے شایان شان نہیں۔ جس مجلس میں اسلام کے شعائر کے خلاف کوئی بھی کام ہو رہا ہو اس میں شرکت ممنوع اور حرام ہے۔ یہ بڑی اہم معاشرتی ہدایت ہے۔ اس کی پابندی آج کے دور میں بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ شیطان ہر جانب ننگا ناچ رہا ہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو نہایت مؤثر پیرائے میں تذکیر فرمائی ہے کہ اللہ انہیں عذاب دینے کا شوق نہیں رکھتا۔ اگر وہ عذاب سے بچنا چاہیں تو اللہ نہ صرف انہیں عذاب سے بچائے گا بلکہ ان کی قدردانی کرے گا۔ وہ شاکر اور علیم ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کی مغفرت تو بندے کو معاف کرنے کے لیے بے تاب رہتی ہے۔ بندہ ہی اس میدان میں نااہل ثابت ہوا ہے۔ یہ سورہ نساء کے وہ مضامین ہیں جو آج تراویح میں سنے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please share this video and subscribe the channel for more videos. Thank you.